سنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة وصححه الألباني. محترم سامعین کرام، ابو داود کے حوالے سے آپ کے سامنے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت پیش کی گئی. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی ابتدا کی جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کے پیچھے پیچھے چلا جائے. لہذا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم اس کے پیچھے اللہ اکبر کہو. جب امام رکوع میں جائے اس کے بعد تم رکوع میں جاؤ، اور تم اس وقت تک رکوع میں مت جاؤ جہاں تک کہ امام رکوع میں چلے جائے، اور اپنے سر کو اس وقت تک نہ اٹھاؤ جب تک امام رکوع سے اپنے سر کو نہ اٹھا لے. جب امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے تو تم اس کے پیچھے ربنا لک الحمد کہو. جب امام سجدے میں چلے جائے تو اس کے بعد تم سجدے میں جاؤ، اور اس وقت تک سجدہ نہ کرو جب تک کہ امام سجدے میں نہ پہنچ جائے. امام اپنا سر جب تک سجدے میں نہ رکھ دے اس سے پہلے ہمیں سجدہ نہیں کرنا چاہیے. یہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے. اس حدیث سے پتہ چلا کہ ہمیں امام سے سبقت نہیں کرنی ہے، امام سے آگے نہیں بڑھنا ہے. امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا، امام سے پہلے جھکنا، امام سے پہلے سجدہ کر لینا. امام نے کوئی رکن انجام نہ دیا اس سے پہلے آپ اس رکن کو اسٹارٹ کرنا یہ شریعت کے اندر سراسر حرام ہے. بلکہ اس کی وعید اتنی زیادہ آئی ہے، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اما یخشى اذا رفع راسه قبل الامام ان يجعل الله راسه راس حمار او يجعل صورته صورت حمار او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم کو ڈرنا چاہیے اس بات سے کہ جو شخص امام سے پہلے، امام کے سر اٹھانے سے پہلے اپنے سر کو اٹھا لے، اسے ڈرنا چاہیے کہ کہیں اللہ رب العالمین اس کے سر کو گدھے کے سر کی طرح نہ بنا دے، یا اس کی شکل کو، اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے کی طرح نہ اللہ رب العالمین بنا دے. اتنی سخت وعید کے باوجود اگر ہم امام سے پہلے رکوع میں جانے کی کوشش کریں، امام سے پہلے سجدہ کر لے، امام کے اٹھنے سے پہلے اٹھ لے، تو وہ شخص اس وعید کے اندر داخل ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں اسے ڈرنا چاہیے کہیں اللہ اس کے سر کو گدھے کا سر نہ بنا دے، کہیں اللہ رب العالمین اس کے چہرے کو گدھے کے چہرے کی طرح نہ کر دے. اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ امام سے سبقت حرام ہے. امام کے پیچھے جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا تو مقتدیوں کی 4 حالتیں ہوتی ہیں. پہلی حالت مسابقت ہے، مسابقت کے معنی آگے بڑھ جانا. دوسری ہے موافقت، امام کے ساتھ ساتھ کرنا. تیسری چیز تأخر ہے، امام سے پیچھے کرنا یعنی تاخیر سے رکن کرنا. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ متابعت ہے، یعنی امام کی اتباع کرنا. شروع کی تینوں چیزیں حرام ہیں، مسابقت، موافقت اور امام سے تاخیر میں کیا کرنا، رکن انجام دینا. یہ تینوں چیزیں حرام ہیں. مسابقت معنی ہوتے ہیں امام سے آگے بڑھنا، یعنی امام ابھی رکوع میں نہیں گیا ہے آپ رکوع میں چلے گئے، امام ابھی اپنا سر نہیں اٹھایا آپ نے رکوع سے سر اٹھا لیا، امام ابھی سجدے میں نہیں گیا ہے آپ سجدے میں چلے گئے، امام نے ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا آپ نے سر کو اٹھا لیا. اسے مسابقت کہتے ہیں.
یہ چیز حرام ہے۔ اور اگر کوئی شخص امام سے پہلے رکوع کرتا ہے، امام سے پہلے سجدہ کرتا ہے، یا اس کے سر اٹھانے سے پہلے سر اٹھاتا ہے، جان بوجھ کر کے اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی، اسے دوبارہ نماز دہرانے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ موافقہ ہے، امام کے ساتھوں ساتھ کرنا، ایک سیکنڈ نہ آگے نہ ایک سیکنڈ پیچھے، بالکل امام کے ساتھ، یہ بھی حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اس وقت تک رکوع مت کرو یہاں تک کہ امام کیا کر لے؟ رکوع کر لے۔ تیسری چیز تأخر یعنی پیچھے۔ پیچھے کا مطلب امام صاحب نماز پڑھ رہے ہیں، رکوع میں چلے گئے، کوئی شخص آیا پیچھے نماز میں، امام صاحب رکوع میں چلے گئے اور وہ حضرت کھڑے ہو کے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں کہ لاؤ پھٹافٹ جو ہے سپر فاسٹ ایکسپریس کی طرح کیا کریں؟ سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ اب سورہ فاتحہ کی چکر میں امام نے رکوع سے اپنے سر کو اٹھا لیا، تو اگر جان بوجھ کے انہوں نے ایسا کیا ہے تو ان کی یہ رکعت باطل مانی جائے گی، ان کی یہ رکعت درست نہیں ہوگی۔ تأخر اگر عذر کی بنیاد پہ ہے، مثال کے طور پہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، سورہ فاتحہ کی انہوں نے تلاوت کیا، لائٹ چلی گئی، مرد حضرات سامنے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر مستورات جو پردے کے پیچھے نماز پڑھ رہی ہے امام صاحب کو نہیں دیکھ پا رہی ہیں، امام صاحب نے جمعہ کے دن سورہ فاتحہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد لائٹ چلی گئی، پوری رکعت ختم ہو گئی، دوسری رکعت میں لائٹ آئی اور امام سورہ غاشیہ کی تلاوت کر رہے ہیں، تو ایسی صورت میں مستورات کیا کریں گی؟ فقہا کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ امام صاحب جو دوسری رکعت کے لیے اٹھے ہیں ان کی وہ اتباع کریں گی، اور امام کے سلام پھیرنے کے بعد ایک رکعت لوٹائے گی، ایک رکعت لوٹانے کے بعد ان کی نماز درست مانی جائے گی، کیونکہ یہاں جو تاخیر ہوئی ہے وہ عذر کی بنیاد پہ ہوئی ہے، اور عذر کے بنیاد پہ اگر تاخیر ہے تو ایسی صورت میں جو کمی واقع ہوئی ہے وہ اس کو پورا کر لیتی ہے اگر، تو ان کی نماز کیا ہو جائے گی؟ مکمل ہو جائے گی۔ جائز جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ متابعت ہے، امام کی متابعت یعنی امام کے پیچھے پیچھے چلنا۔ پیچھے چلنے کا مطلب یہ ہوتا ہے امام صاحب رکوع میں گئے تو آپ رکوع میں جائیں، جب وہ سر اٹھا لے تو آپ کیا کریں؟ اپنے سر کو اٹھائیں، امام کی اتباع ہے، اتباع کے معنی پیچھے پیچھے چلنا۔ عموماً بہت سارے حضرات اس معاملے میں غلطی سلام پھیرنے میں کرتے ہیں، امام صاحب ابھی سر ہی گھمائے ہیں، ابھی جملہ نہیں نکلا ہے السلام کا، فوراً مقتدی بھی اپنے سر کو کیا کر دیتا؟ گھما دیتا ہے، یہ موافقت ہے، یہ بھی حرام ہے۔ امام کے سر، امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جب امام دونوں سلام پھیرتے یا کم از کم ایک سلام کمپلیٹ کر لیں تو اس کے بعد مقتدی کیا کرے؟ سلام پھیرے، یہ نہیں کہ ابھی امام صاحب سر گھمانے ابھی کہا ہی نہیں، اس سے پہلے ہم جو دونوں طرف سلام پھیر لیتے ہیں یا اپنے سر کو گھمانے لگتے ہیں، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک غلطی جو سلام پھیرنے میں بسا اوقات امام سے بھی ہوتی ہے، وہ غلطی کیا ہوتی ہے کہ سیدھا کھڑے ہو کر کے ہم السلام علیکم کہتے ہیں، اور دوسرا سلام دائیں طرف جب ہم رخ کو کرتے ہیں تو وہاں دوسرا سلام بول کر کے پھر بائیں جانب اپنے رخ کو پھیر دیتے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ آپ السلام علیکم کہتے ہوئے داہنے طرف اپنا چہرہ کریں، اور اس کے بعد پھر جو ہے السلام علیکم کہتے ہوئے بائیں طرف اپنا کیا کریں؟ رخ کریں، یعنی رخ کے ساتھ ساتھ آپ کے کلمات بھی السلام علیکم کے ہونے چاہیے، یہ نہیں کہ آپ ایسا سیدھا کریں السلام علیکم بول دیا پھر داہنے طرف پھیرا، اس کے بعد السلام علیکم بولا، بائیں طرف چہرہ پھیر دیا، کچھ بولا ہی نہیں، یہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف میں ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں امام کی اتباع کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اللہ رب العالمین ہمیں مسابقت سے، اللہ رب العالمین ہمیں موافقہ اور امام سے پیچھے رہ جانے سے اللہ رب العالمین کیا ہے ہماری حفاظت فرمائے۔ نماز ایسے پڑھیں جیسے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک زندہ رکھے ایمان پر، توحید پر زندہ رکھے، خاتمہ ہو ایمان پر ہو، توحید پر ہو، ہمارے دل ایک دوسرے کے لیے پاک و صاف ہو۔ وَأَقُولُ قَوْلِي وَأَسْتَغْفِرُ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَغْفِرُوهُ
إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.